ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں۔ اولاً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث سے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور تجارت، کہ تجارت کی خوبیاں کیا ہیں، کہ اسلام کن خوبیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کی معاملات میں بھی وہ خوبیاں ہیں کہ اگر ایک غیر مسلم بھی ان کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، اسلام کو اچھا جو ہے وہ تصور کرتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ مسلمان چاہے اپنوں سے لین دین کریں، چاہے غیروں سے کریں، مسلمانوں سے کریں یا غیر مسلموں سے کریں، اسلامی تعلیمات کو کسی بھی جگہ فراموش نہ کریں۔ آپ اگر معاملات کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاملات میں دیانت داری سے غیر مسلم بھی متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے والے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت مطہرہ سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہوں نے دین کی عملی تصویر پیش کی کہ جس کو دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی، میں اس سے سودا کر لیتا ہوں، پھر بازار سے جا کر خرید کر اسے دے دیتا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کا سودا نہ کرو، اس کی بے نہ کرو۔ حدیث کے اندر بے کے الفاظ ہوئے، اس کو میں تسہیل کے طور پر آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش یہ کروں کہ ہمارے ہاں ایک عموماً یہ گمان سمجھا جاتا ہے کہ خرید و فروخت جب ہم کیش کا لین دین کرتے ہیں، یا جب ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، یا ہم کوئی مال کی ڈیلیوری لیتے ہیں تو یہی سودا ہے۔ حالانکہ ایسا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل جو عقد ہے، اصل جو سودا ہے، وہ مسلمان کا زبانی کلامی عقد ہے۔ تحریری بھی ہو سکتا ہے، زبانی کلامی عقد ہو گیا، گویا کہ سودا ہو گیا، بے ہو گئی۔ اب بعد میں ثمن کی ادائیگی، قیمت کی ادائیگی، چیز کی ڈیلیوری، یہ بعد اس کے لوازمات میں سے ہیں، لیکن خرید و فروخت در حقیقت ایجاب و قبول کا نام ہے کہ ایک شخص آفر کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں تمہیں بیچی، سامنے والا اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میں نے اسے قبول کر لیا، میں نے اسے خرید لیا، سودا فائنل ہو گیا۔ یہ سودا کرنا ہی فرمایا کہ جب وہ چیز تمہارے پاس ہی نہیں ہے تو ابھی یہ سودا کرنے کی ہی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی پیارا اصول اسلام کے اندر بیان کیا گیا تجارت کا، کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں اگر دیکھا جائے۔ فی زمانہ اس کو اگر آپ اصطلاحی اعتبار سے کہیں تو بے قبل القبض کہا جاتا ہے، کہ قبضے سے پہلے آپ کسی چیز کو فروخت کر دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی مال بیرون ملک سے خریدا، ابھی وہ مال آپ کی کسٹڈی میں آیا ہی نہیں، آپ کے قبضے میں آیا ہی نہیں، آپ کا فقط سودا ہی ہوا، لین دین ہی ہوا، فون کے اوپر، بائی ای میل، کسی بھی طریقے سے
فقط ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن آپ اس کے بعد اس کو آگے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور صرف ایک بے نہیں بلکہ کئی بیوات ہو جاتی ہیں ایک ہی چیز کے اوپر، شاید قبضے میں آنے سے پہلے 10 سودے ہو جاتے ہیں۔ اور لازمی سی بات ہے کوئی بھی سودا کرے گا تو پروفٹ رکھے بغیر سودا کرے، یہ بھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب اس کی وجہ سے اس چیز کی قیمت کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ عام خریدار کے ہاتھ میں وہ چیز پہنچتی ہے۔ تو ایک فی زمانہ اگر مہنگائی کی طرف ہم بات کریں تو مہنگائی کے اندر ایک یہ عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ بے قبل القبض ہوتی ہے، سودے پر سودے ہوتے رہتے ہیں، چیز کی قیمت میں اضافے پہ اضافے ہوتے رہتے ہیں، اور خریدار کے ہاتھ میں وہ چیز بہت مہنگی پہنچتی ہے۔ حدیث مبارک کے اندر اس سے اسی لیے منع فرمایا، اور اس وجہ سے بھی کہ ممکن ہے کہ آپ ایک طرف سودا تو کر لیں لیکن وہ چیز آپ کو دستیاب ہی پیچھے سے نہ ہو، تو اب مسلمان کی بات خراب ہوگی، اس کی زبان خراب ہوگی، اس کا جو ایک دیانتداری ہے، اس کا جو ایک وعدہ ہے کسی شخص سے کیا ہوا، اس وعدے کے اندر درار آ جائے گی، خلل پڑ جائے گی، ایک شخص کا دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وہ شخص جو ہے وہ کسی دھوکے کے ذریعے سے ہی سامنے والے کو نقصان پہنچا رہا ہو، لیکن جب اس طرح اگر خدا نخواستہ کسی بھی طور پر کوئی چیز یوں پہنچ جاتی ہے، وہ چیز پیچھے سے آپ کو دستیاب نہیں ہوتی، سودا کینسلیشن کی طرف آتا ہے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں مارکیٹ میں آپ کی ساکھ متاثر ہو جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور پھر اگر واقعی کوئی صورتحال ایسی ہو بھی تو بھی لوگ اس کو دھوکے پر محمول کرتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے اس نے میرے سے اس لیے سودا کینسل کر دیا ہوا، اس کو کہیں اور سے اور زیادہ ریٹ مل رہے ہوں گے۔ تو اسلام نے اسی لیے منع کر دیا کہ ان سودوں کی کینسلیشن کی طرف نہ جانا پڑے، ایک دوسرے کی طرف بدگمانی میں نہ پڑنا پڑے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچانے کے لیے اور معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ بہت ہی پیارا اصول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ وہی چیزیں ہم بیچیں جو ہمارے قبضے میں ہوں۔ البتہ یہ حکم شریعت منقولی چیزوں کے ساتھ ہے، موویبل تھنگز کے ساتھ ہے، وہ چیزیں جو منتقل ہو سکتی ہیں، جو اموویبل ہیں جسے پراپرٹی ہے، ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، کیونکہ ان میں ان کا نقصان، ان کا ضائع ہونا یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نادر ہے، بہت ہی کم ہے کہ کسی کا مکان ہے تو وہ مکان جو ہے وہ ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جبکہ اگر کوئی چیز آپ نے خریدی ہے، پین خریدا ہے، پینسل خریدی ہے، آپ نے کمپیوٹر لیپ ٹاپ خریدا ہے، تو اس کا خراب ہونا یا ضائع ہو جانا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عام طور پر پیش آ سکتی ہے بنسبت زمین کے پراپرٹی کے۔ تو اس لیے یہ جو شرط لگائی گئی کہ آپ کے قبضے میں ہو وہ چیز بیچنے سے پہلے، یہ ان چیزوں میں ضروری ہے جو کہ موویبل ہیں، منقولی اشیاء ہیں، اور غیر منقولی اشیاء میں قبضے کے بغیر بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید ہم تجارت کے موضوع کے اوپر بات کریں گے، لیکن کچھ کالز آپ کی ہم اس موضوع پر لے لیتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ سوال ہے کہ صدقہ خیرات کے بارے میں کہ صدقہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ آیا ہم جو ہمارا قریبی بہن بھائی ہے کہ جو صدقے کا حقدار ہے، جو غریب ہے، کیا آیا ہم سب سے پہلے اسے صدقہ یا خیرات جاری کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مزید کال سنائیے۔ محمد سفاری روزگار والا سے ٹوپی پہن کر امامت کرواتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، مزید بتائیے۔ جی حضور، میں یہ مسئلہ پیش کرنا چاہتا تھا، ڈسکس کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا اکیلے میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ان کا نکاح کروانے والا کوئی موجود ہے، کیا وہ خدا اور خدا کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے خود نکاح کر سکتے ہیں کیا وہ؟ ٹھیک ہے، 3 کالز ہم نے شامل سلسلہ کی۔ پہلا سوال کیا انہوں نے کہ صدقہ اور خیرات بہن بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، صدقے کی 2 طرح کی قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ بھی آپ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو بالکل آپ انہیں صدقہ دے سکتے ہیں، اور ان کو دینے میں آپ کو ڈبل ثواب ہے۔ ایک ہے کہ آپ باہر کسی اجنبی شخص کو صدقہ دیں، صرف صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیں گے تو آپ ڈبل ثواب ملے گا، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں
تو آپ اگر صدقہ واجبہ تو نہیں دے سکتے لیکن صدقہ نافلہ آپ ضرور دے سکتے ہیں، تو بالکل صدقہ نافلہ کے ذریعے بھی آپ اپنے بہن بھائیوں کی خبرگیری کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے والدین ہیں، والدین کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی والدین کو صدقہ نافلہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، تو بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کو صدقہ نافلہ بھی دے سکتے ہیں، اور مستحق زکوٰۃ ہونے کی صورت میں صدقہ واجبہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور چاہیے بھی، اسلام ہمیں حکم بھی یہ دیتا ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کرنے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے ابتدا کریں۔ اب رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے جو قریبی ہیں وہ بہن بھائی ہیں، ان سے ابتدا کی جائے گی، پھر اس کے بعد چچا، خالہ، ان کی اولادیں، تو اب یوں پھر خاندان کے اندر یہ معاملہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں اسلام حکم بھی یہی دیتا ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ بہن بھائیوں کو بھی ہم خیرات صدقہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، دینے میں انداز وہ اختیار نہ کیا جائے کہ انہیں فیل ہو، وہ محسوس کریں۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صدقہ اور خیرات بتا کر دیں گے تو شاید وہ نہیں لیں گے، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے، آپ کے دل کا معاملہ ہے، آپ کے دل میں نیت صدقہ اور خیرات کی ہے، ایون کہ زکوٰۃ ہی ہو تو زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں نیت ہے، سامنے والا مستحق ہے، آپ اسے گفٹ کہہ کر، عیدی کہہ کر، مدد کہہ کر، کچھ بھی کہہ کر دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ یا دیگر صدقات ادا ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال تھا کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھانا کیسا؟ دیکھیں، امام جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے مقتدیوں کا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور امامے کے ساتھ نماز کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ امامہ باندھ کر ہی نماز ادا کروائے۔ لیکن اگر امام نے امامہ نہیں باندھا تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ امامہ شرط ہے جماعت کروانے کے لیے، کہ امامہ نہیں ہے تو اب وہ جماعت ہی نہیں کروا سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر امامے کے بھی نماز پڑھا سکتا ہے، جماعت کروا سکتا ہے، جبکہ دیگر شرائط امامت پائی جائیں، دیگر شرائط پائی جائیں گی تو بالکل وہ امامت کروا سکتا ہے، اگر البتہ ائمہ حضرات کو چاہیے یہ، اب یہ چونکہ تعلق ہے انہی کے ساتھ کہ جو امام ہیں مساجد کے اندر، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز کا خاص اہتمام کریں۔ اب کسی اور آپ راستے میں ہیں، 2-4 افراد جمع ہوئے اور وہاں جماعت کروانی پڑ گئی، اب ان میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ امامت کا اہل ہے، تو اب اگر امامہ پاس نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ جماعت چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ جماعت جو ہے وہ حاصل کریں، جماعت کی فضیلت حاصل کریں، جب اہل شخص موجود ہے تو اس کی ابتدا کے اندر باجماعت نماز ادا کریں۔ تیسرا سوال تھا کہ لڑکے لڑکی کا بغیر کسی گواہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر نکاح کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، اولاً تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ حاضر و ناظر کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ اب یہ کہ اللہ نے ہی تو حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہی تو حکم دیا ہے کہ گواہوں کے ساتھ نکاح کیا جائے، جب اللہ دیکھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تو پھر گواہ کی شرط کس نے لگائی؟ اللہ نے ہی تو لگائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات اور ارادوں سے بھی واقف ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے یہاں پر گواہ لازمی قرار دی اور پھر ان کی صفات بھی بیان کی کہ ہر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی گواہ ہوگا۔ پھر وہ گواہ جو ہے وہ یا تو ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں، یا 2 مرد ہوں۔ اگر 3 عورتیں ہی ہوں، 4 عورتیں بھی ہوں اور مرد کوئی نہ ہو تو وہ گواہ نہیں ہو سکتے۔ تو اور اس طریقے سے جو نکاح کیے جاتے ہیں جس پس منظر میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو صورتحال عام طور پر درپیش ہے، یہ آپس میں گناہوں کی طرف لے جانے والی صورتیں ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح نکاح کر لیں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بعد میں بھی گناہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مزید گناہ کے اندر اس وسوسے کے ذریعے سے پڑ جاتے ہیں اور گناہوں بھری زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، والدین کی رضامندی بھی ہو، دیگر شرعی احکامات کی پابندی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح کی اپنی شرائط ہیں وہ بھی مکمل طور پر پوری ہوں تو ہی نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کچھ میسیجز بھی آپ کے ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال عموماً درپیش ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ گرم آ رہا ہے تو اب وضو غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟
کتابوں کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، سورج کی گرم پانی سے، دھوپ کی گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، اور فرمایا کہ یہ پانی کسی بھی طرح جسم کو پہنچانے سے بچنا چاہیے کہ اس میں برس کا اندیشہ ہے، ایک بیماری ہے برس، اس کا اندیشہ ہے۔ لیکن اس کی کچھ قیودات ہیں۔ فرمایا کہ گرم ماحول میں، گرم موسم میں، گرم ممالک کے اندر تانبے پیتل کے اندر جو پانی گرم ہوا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں عموماً ایسی صورتحال نہیں ہوتی، سیمنٹ کی ٹنکیاں ہیں وہ گرم ہو جاتی ہیں، یا پائپ لائن کے اندر جو ہے وہ گرمی ہو جاتی ہے، یا جو ہے وہ پلاسٹک کی ٹنکیوں میں پانی گرم ہو جاتا ہے، تو ان کا استعمال جائز ہے، وضو کے اعتبار سے مکروہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے کہ اس کا پہنچانا نقصان دہ ہو طبی اعتبار سے تو بچنا چاہیے، لیکن بہرحال وضو کے اعتبار سے مکروہ نہیں ہے۔ مزید کچھ میسیجز ہم سے شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ وسوسوں کا بھی گناہ ملتا ہے کیا؟ کہ انسان کے ذہن میں مختلف وسوسے آتے رہتے ہیں، تو کیا اس کا بھی گناہ ملے گا؟ دیکھیں، وسوسہ ذہن میں آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، مومن اس وسوسے پر عمل نہیں کرتا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو وسوسے آنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ وسوسے سے ہٹ کر بھی دل میں اگر کوئی برے خیالات پیدا ہوئے، کوئی برا کام کرنے کی جو ہے وہ بات پیدا ہوئی، تو اس کی وجہ سے بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر اس وسوسے پر عمل کرنے کے لیے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کا کام کرنا ہے، اور اب کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا، مثلا کسی نے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ یہ نیت کر لی پختہ کہ میں جو ہے وہ فلم دیکھوں گا، اور اب لائٹ ہی اس ٹائم پر چلی گئی، تو اب یہ جو پختہ ارادہ کر لیا، اس پختہ ارادے کی وجہ سے یہ شخص گناہ گار ہوگا، اس سے توبہ اسے بہرحال کرنی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور ہمارا سوال ہے کہ کیا قرض لے کر حج پر جا سکتے ہیں، اور قرض اگر جو ہے وہ سود سے ملے تو پھر کیا حکم ہے؟ دو باتیں ہیں۔ اولاً تو یہ کہ کسی شخص پر قرض، حج پہلے زندگی میں فرض ہو گیا، اس کے پاس اتنا مال تھا اور وہ حج پر نہ جا سکا اس لیے کہ اسے معلومات نہیں تھی یا سستی جو ہے وہ اس نے برتی۔ اب شرعی مسئلہ پتہ چلا تو اب تو اس کے پاس مال نہ بھی ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج پر جائے، اگرچہ قرض لے کر جائے، اور نیت یہی رکھے کہ میں اس قرض کی ادائیگی کروں گا۔ لیکن قرض سود پر لینے کی اجازت نہیں ہے، سود حرام ہے، بینکوں سے جو لون ملتا ہے، قرض ملتا ہے، وہ سود پر ہی ہوتا ہے، اور سود حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو اب ہم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب کے گھر جا رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے جائیں، اور اس کی ابتدا ہی جو ہے وہ اتنے بڑے گناہ کے کام سے کریں کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا کہ سود کا اختیار کرنا، سود لینا دینا، گویا کہ رب تعالیٰ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ کیا کوئی بھی شخص اس بات کی جو ہے وہ اجازت دے گا کہ آپ رب کے پاس جا رہے ہیں اور پہلے اعلان جنگ کر کے جائیں؟ وہاں تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے جاتا ہے، اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے لیے جاتا ہے۔ حج تو ہے ہی ہے یہ چیز کہ وہ انسان کے گناہوں کو جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ حج مقبول کی بشارت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو لہٰذا اس بات کو بھی سامنے رکھا جائے تو سودی قرضہ لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ چند ویڈیو کالز بھی ہم آپ کی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میرا نام محمد حمید نسیم ہے اور میں جامعۃ المدینہ بلیٹر میں پڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال تھا کہ کیا شراب خریدنا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا۔ ایک مسلمان سے تو دیکھیں یہ تصور نہیں کہ وہ شراب پیے گا، شراب تو حرام ہے، مسلمان جانتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کافر کو بیچ رہے ہیں، ہم کافر سے خریداری کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، ہم تو کفار کے ذریعے لین دین کر رہے ہیں شراب کا، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ہرگز اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، اٹھانے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے بنانے والے پر، جس کی طرف وہ اٹھا کر لے جائی جائے اس پر، سب پر لعنت ارشاد فرمائی، اور یہ 10 اشخاص ہیں، اور یہ سارے فرمایا کہ ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو مسلمان کے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کافر کے لیے شراب خریدے
یا کافر کا نمائندہ بن کر وہ شراب بیچے، ان دونوں ہی باتوں کی مسلمان کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی ریسٹورنٹ پر، کسی بھی جو ہے وہ آپ شاپ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کی ذمہ داریوں میں یہ کام بھی شامل ہے کہ آپ کو شراب بیچنی پڑے گی یا شراب خریدنی پڑے گی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، اور اس وجہ سے آپ کے لیے وہ جاب بھی جائز ہرگز نہیں ہوگی۔ جی مزید ایک اور ویڈیو کال۔ میرا نام محید وقاص، میں ٹوٹنگ لندن سے۔ میرا سوال ہے دارالفتضا سے کہ کیا دودھ دینے والے جانور کرائے پر دے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ دودھ والا جانور کرائے پر دینا، یعنی اگر مراد ان کی یہ ہے کہ بھئی کوئی جانور ہے اس کو جو ہے وہ کرائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اب اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے جو دیگر جانور ہوتے ہیں، اونٹ ہو گیا، گھوڑی ہو گئی، تو بالکل انہیں کرائے پر دے سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مزید ویڈیو کالز۔ میرا نام رضوان اعجاز، جامعۃ المدینہ بریڈفورڈ میں پڑھتا ہوں۔ میرا ایک مفتی صاحب سے سوال ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت جائز ہے یا نہیں؟ چلتے ہوئے کام میں شراکت، یہ شاید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کروں تو پہلے میں دیکھ لوں کہ اس کی اپنی ورتھ کیا ہے، اور وہ کس طرح پتہ چلے گی؟ وہ اسی طرح پتہ چلے گی کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے، اب میں سوچوں گا یار اس کا کاروبار بہت زیادہ پھل پھول رہا ہے، چلے میں بھی پارٹنرشپ کر لوں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کسی نئے بندے کو کوئی بھی اپنی انویسٹمنٹ دیتے ہوئے سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، تو عموماً لوگ اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ چلتے ہوئے کاروبار میں رننگ بزنس کے اندر پارٹنرشپ کی جائے۔ شرعی اعتبار سے رننگ بزنس کے اندر پارٹنرشپ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پارٹنرشپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف سے کیش ہو، نقدی ہو، چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہو، چاہے سونا چاندی کی صورت کے اندر ہو، لیکن یہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس طرح کی چیز ہوگی، نقد ہوگی، کرنسی ہوگی، تو دیکھیں جب کرنسی مل جاتی ہے تو کرنسی مخصوص نہیں ہوتی کہ کرنسی کا یہ نوٹ اس کا ہے، نہیں، میں نے 50,000 یہاں سے لیے، 50,000 یہاں سے لیے، اب ان کو مکس کر دیا تو اب یہ ان دونوں افراد کے مشترکہ ہو گئے۔ جبکہ اگر میں کسی شخص سے مثال کے طور پہ ایک لیپ ٹاپ لیتا ہوں، دوسرے سے ٹیبلٹ لیتا ہوں، تیسرے سے کتاب لیتا ہوں، ان تینوں کو مکس کر دوں تو یہ مکس یوں کہ ایک جگہ رکھے ہوئے تو ہوں گے، لیکن بہرحال لیپ ٹاپ والے کا لیپ ٹاپ ہی رہے گا، کتاب والے کی کتاب ہی رہے گی، ٹیبلٹ والے کا ٹیبلٹ ہی رہے گا۔ ان کے اندر ایک دوسرے کی ملکیتیں جوائنٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ چیزیں اپنی الگ الگ ملکیت پر باقی ہیں، یہ مکس نہیں ہو سکتی۔ جبکہ پارٹنرشپ کے اندر مکسنگ ضروری ہے، ورنہ مکسنگ نہیں ہوگی تو اگر یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ اگر ہلاک ہوا، ضائع ہوا، تو کس کا ہلاک ہوگا؟ لازمی سی بات ہے پہلے بندے کا ہلاک ہوگا۔ کتاب ہلاک ہوئی، دوسرے کی ہلاک ہوگی، تو اب نقصان، اس کا نقصان یہ برداشت نہیں کر رہا، اس کا نقصان یہ برداشت نہیں کر رہا، اس کا جو پروفٹ آئے گا، لازمی سی بات ہے جب نقصان یہ اٹھا رہا ہے تو پروفٹ بھی یہ اٹھائے گا، اس کا پروفٹ یہ اٹھائے گا، تو پھر پارٹنرشپ کہاں گئی؟ ہر ایک اپنا پروفٹ اور اپنے لاس کے اوپر تو اپنا اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور رننگ بزنس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ تو اپنی جانب سے جو ہے وہ کیش لگائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن سامنے والے کے تو وہاں پر ایسٹس کھڑے ہوئے نا، وہاں پر دکان ہے، دکان میں مال موجود ہے، تو اب اس مال میں اس کی ملکیت اپنی جگہ اسٹیبل ہے، وہ چینج نہیں ہو رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، آپ کا پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس پیسے، اس سامان کے اندر آپ کی ملکیت، آپ کی پارٹنرشپ یہ نہیں آ رہی، تو اس لیے کہا گیا کہ شرعی اعتبار سے پارٹنرشپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف نقد ہو، کیش ہو، کرنسی کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت کے اندر، سونے چاندی چونکہ اصلی مال ہے اور اب فی زمانہ کرنسی نوٹ جو ہے وہ مال ہے، تو لہٰذا یہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اس کی ایک جائز کی صورت ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو ہے وہ کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرنا ہوگا، اپنا پورا مسئلہ بیان کرنا ہوگا، کون سا بزنس ہے اور کس طرح آپ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک یہ دکان ہے اور ایک شخص جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور پارٹنر بننا چاہتا ہے، تو اب وہ یہ کرے کہ مثال کے طور پہ 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ 5,000 روپے کے بدلے آدھی کتاب خرید لے، نصف کتاب خرید لے، اور نصف کتاب بھی کس طور پر خریدے؟ یوں ہی کہ نصف کا مطلب کہ ایسا پارٹ
کہ اس کے ہر حصے کے اندر آدھے آپ شریک ہوں گے اور آدھا دوسرا شخص شریک ہوگا. فکس نہیں ہوگا کہ بھئی یہ شروع کے 4 صفحے میں نے خریدے یا 5 صفحے، یہ نہیں ہوگا. پورے میں سے آدھا جو ہے وہ خریدیں گے. اب آپ اس کے آدھے مالک ہو گئے، آدھا دوسرا شخص مالک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرواتا ہے تو چاہیے اس کو کیش ہوتا ہے تاکہ بزنس کو مزید امپروو کر سکے، بڑھا سکے. تو اب جب آپ نے اس کو 5,000 روپے دے کر اس سے آپ نے کتاب کا آدھا حصہ خرید لیا تو 5,000 اس کے پاس آ گئے، 5,000 آپ کے پاس آ گئے. اب آپ دونوں کتاب میں بھی آدھے آدھے کے پارٹنر ہو گئے اور ان دونوں پیسوں کو اب دوبارہ ملا لیجئے. 5 آپ اپنے ملا لیجئے، اب یہ آپ کے 5 ہیں اور یہ والے 5 اب اس کے ہیں کیونکہ یہ اس کی ملکیت میں چلے گا کہ اس نے آپ کو آدھے بیچ دیے تھے. تو اب آپ ان دونوں پیسوں کو ملا کے 10,000 کو اسی بزنس کے اندر ملا سکتے ہیں. اور اب چونکہ اس میں جو آپ کی ملکیت تھی وہ شرعی اعتبار سے شرکت ملک کہلاتی ہے، یعنی ملکیت میں شریک ہیں. لیکن آپ کو ملکیت میں شریک ہونے سے کام نہیں بنے گا، آپ کو آگے شرکت عقد کرنی ہوگی، پارٹنرشپ کے اصولوں کے مطابق ایک الگ شرکت کرنی ہوگی جس میں بزنس ہو سکے. تو بزنس ہونے کے لیے پھر آپ یہ کہیں گے کہ ان چیزوں کے اندر ہم بطور ملکیت کے، بطور مالک کے شریک ہیں، لیکن ہم اب عقد کرتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹنرشپ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ سارا مال جو ہے وہ ہم دونوں کا ہے اور اس کے اندر ہم اتنے پرسنٹیج کے اعتبار سے نفع لیں گے. تو نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کرنا ضروری ہے. اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے نہیں طے کریں گے تو یہ جائز ہرگز نہیں ہوگا. تو یہ ایک صورتحال عموماً درپیش ہوتی ہے، لہذا اسے سمجھا جائے. ایک سوال ہمیں میسیج کے اوپر موصول ہوا ہے کہ کیا اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں وضو کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، مخصوص ایام کے اندر اسلامی بہنیں بالکل وضو کر سکتی ہیں، شرعی اعتبار سے انہیں منع نہیں ہے، وضو کرنے کی ممانعت نہیں ہے. ہاں، وضو کرنے سے ان کے لیے وہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی. مثال کے طور پہ قرآن پاک چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، تو وضو کر کے وہ قرآن پاک بہرحال نہیں چھو سکتی. تو اس بات کا خیال رکھا جائے، باقی شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے، وضو کر سکتی ہیں. ایک اور میسیج ہے کہ بینک میں جو پیسے ہم جمع کرواتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں 6 مہینے یا سال کے بعد منافع ملتا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ تو یہ منافع ملنا، چونکہ یہ قرض کے اوپر نفع ہوتا ہے تو قرض پر نفع جو ہے وہ سود ہے، حرام ہے. یہ منافع لینا ہرگز جائز نہیں ہے. آئیے مزید آپ کی ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. جی، میرا نام حافظ عثمان جاوید ہے، میں لندن سے. میرا ایک سوال ہے، کیا مرتد شخص سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ یعنی پلیز جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. اسلامی اعتبار سے مسلمان سے بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے اور مسلمان جائز چیزوں میں غیر مسلم یعنی کافر سے بھی کر سکتا ہے. لیکن جو مرتد ہے کہ اسلام لایا اور پھر اسلام سے پھر گیا، ان سے کسی بھی قسم کا معاملہ جائز نہیں ہے. ان سے خرید و فروخت کرنا بھی ہرگز جائز نہیں ہے. جی، مزید آڈیو کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ پارٹنری میں کوئی کاروبار کر سکتا ہے جو جائز کاروبار ہو؟ جی، ایک اور کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور ہمارا مکان میری والدہ کے نام. میری والدہ نے اس کو جب فروخت کیا تو ہمارے 5 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں. تو میری والدہ نے 5 بھائیوں کو حصہ دیا اور 6 حصے کیے اس مکان کے. تو آیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہنوں کا بھی حصہ تھا اور بہنوں کو کتنا دینا چاہیے تھا؟ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائے. جی، مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل قادری، فالیہ شہر، ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ طلاق دینے کے اختیارات لڑکی کے پاس آ جائیں؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال ہمیں ہند سے ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ کاروبار یا پارٹنرشپ کرنے کا کیا حکم ہے.
جائز طریقے سے اگر آپ پارٹنرشپ جائز کاموں میں کرتے ہیں تو وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اولاً یہ دیکھ لیا جائے کہ شرعی اعتبار سے وہ کام کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا یا نہیں۔ اب مثال کے پارٹنرشپ تو آپ نے غیر مسلم کے ساتھ کر لی، اب آگے لین دین کے جو معاملات ہیں آپ کے وہ مسلمان کے ساتھ ہیں، تو اب آپ کے لیے تو وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کی طرف سے یہ فورس ہوگا کہ نہیں جناب یہ کریں، یہ تو پارٹنرشپ کا رول ہے، اصول ہے، اور یہ مارکیٹ کے اندر ایسی چیز چل رہی ہے۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پارٹنرشپ کر کے پریشانی میں آ جائیں، یا تو آپ اس کے اپنے پارٹنر کے پریشر کی وجہ سے آپ ناجائز کاموں میں پڑ جائیں گے، ناجائز سودوں میں پڑ جائیں گے، یا پھر دی اینڈ جو ہے وہ پارٹنرشپ ٹوٹ جائے گی۔ تو اولاً اس بات کو دیکھ لیا جائے، اور بہرحال پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اگر آپ غیر مسلم کے ساتھ کوئی بھی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اولاً اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور کس کاروبار میں کرنا چاہ رہے ہیں اس سے متعلق دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی ضرور حاصل کیجیے۔ دوسرا سوال کہ وراثت کے اندر کہا کہ والدہ نے بھائیوں کو حصہ دے دیا، بہنوں کا بھی حصہ ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے سوال میں اس بات کی وضاحت کی کہ والدہ کے نام یہ مکان تھا۔ دیکھیں، نام ہونا ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت سارے کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ والدہ کے نام ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ والد کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے نام مکان تو کر دیتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے مکان نام کرنا ہبہ کہلاتا ہے، گفٹ کہلاتا ہے، اور اس کے لیے قبضہ ضروری ہے۔ اور قبضہ اگر قبضے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شخص قبضہ دے رہا ہے، جو گفٹ کر رہا ہے، وہ اپنا تصرف اس میں سے ہٹا لے اور پھر مکمل طور پر سامنے والے کو قبضہ دے دے تو قبضہ ہوگا، ورنہ نہیں ہو۔ عموماً ہمارے ہاں اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور بیوی کے نام کر دیتے ہیں، اور قبضہ یوں بیوی کا علیحدہ سیپریٹ طور پر نہیں ہوتا، تو اگرچہ قانونی اعتبار سے تو وہ بیوی کے نام ہے لیکن شرعی اعتبار سے وہ شوہر کے ہی نام ہے، اور شوہر کے انتقال کے بعد وہ شوہر کے ورثاء میں ہی تقسیم ہوگا۔ اب جب شوہر کے ورثاء میں تقسیم ہوگا تو جس طرح بیٹے وارث ہیں اسی طریقے سے بیٹیاں بھی وارث ہیں، تو ماں کو اس بات کا ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹیوں کو محروم کرے اور بیٹوں کو دے، یا بیٹوں میں سے کسی کو دے کسی کو نہ دے، یا کسی کو کچھ دے کسی کو کچھ دے۔ تو اب یہ معاملہ نہیں چلے گا، کیونکہ انتقال کے بعد جس شخص کی ملکیت میں وہ مال تھا وہ اس سے ٹرانسفر ہو کر ورثاء کی ملکیت میں آ گیا، اور جب ورثاء کی ملکیت میں آ گیا تو ایسی صورت کے اندر شریعت مطہرہ نے ورثاء کے حصے بیان کر دیے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، ہر ایک کو اتنا حصہ دیا جائے گا، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اب اگر والدہ نے دے بھی دیا ہے تو ان کو لازم ہے، اور بھائیوں نے جنہوں نے لیا بھی ہے، یہ نہیں کہ جناب والدہ نے دیا والدہ جانے، نہیں، آپ کے پاس اگر کوئی غلط مال آیا ہوا ہے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وہ مال واپس کریں، اور بہنوں کو بھی والد کی جائیداد میں سے حصہ دیں، اور اس سے متعلق تحریری فتویٰ مکمل طور پر وراثت کا دارالفتہ اہل سنت سے لازمی حاصل کر لیجیے۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا، طلاق کا اختیار بیوی کو دینا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار شوہر کو دیا، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِیَدِهِ عُقْدَۃُ النِّکَاح، کہ اس کے ہاتھ کے اندر ہی نکاح کی گرہ ہے۔ تو طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو دیا، شوہر طلاق دے سکتا ہے۔ ہاں، شوہر کو بیوی کو طلاق دینے کا اختیار دینے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں جو نکاح ناموں میں جس طریقے سے اختیار کا کالم ہوتا ہے، فقط اس کے فل کرنے سے طلاق کا اختیار بیوی کو حاصل نہیں ہوگا، اس کی اپنی باقاعدہ شرائط ہیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر تفویض طلاق، تفویض یعنی سپرد کرنا، اختیار سپرد کرنا، تو تفویض طلاق کا مکمل باب ہے اور اس کی شرائط ہیں۔ پھر بعض اسی کے اندر یہ تفصیل بیان ہے کہ کب اختیار کہاں تک رہے گا۔ کسی کو اختیار دیا اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو، تو وہ اسی مجلس تک ہی رہے گا جس مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس ختم، اختیار ختم۔ کبھی اختیار مخصوص وقت کے لیے دیا جاتا ہے، بھئی 1 مہینے کے لیے دیا تو اس 1 مہینے تک ہی اختیار ہوگا۔ پھر اختیار کس چیز کا دیا ہے؟ طلاق رجعی کا اختیار دیا ہے، طلاق بائن کا اختیار دیا ہے، 1 طلاق کا اختیار دیا ہے، 2 طلاق کا اختیار دیا ہے، 3 طلاق کا دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یا ہمیشہ زندگی بھر کے لیے طلاق کا اختیار دیا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہی اختیار کے تمام احکامات ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کسی جگہ پر ضرورت آئے بھی درپیش لکھنے کی، تو پہلے شرعی رہنمائی حاصل کریں کہ کیوں دینا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے، اور نہ دینے کے اندر بھی
یعنی اس کے پازیٹیو اور نگیٹو دونوں پوائنٹس کو بھی سامنے رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت جو ہے وہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر لے جو دونوں کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو. تو شرعی رہنمائی اور ساتھ میں عقل مندی دونوں کا ہی خیال رکھنا ہے. ایک سوال میسیج کے اوپر بھی ہمیں آیا ہے جو اکثر ہی آتا ہے کہ انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں. تو انشورنس چاہے جنرل انشورنس ہو یا لائف انشورنس ہو، دونوں ہی سود اور جوئے کی وجہ سے ناجائز ہیں. البتہ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ خاص طور پر جو ہے وہ امریکہ کے لیے، کینیڈا کے لیے ہے، تو اب ان ممالک کے اندر بعض انشورنس وہ ہیں جو کہ کمپلسری ہیں اور جبری ہیں کہ ان کے بغیر قانونی اعتبار سے ان پر یہ چیز لازم ہے، نافذ ہے. جیسے گاڑی کی وہاں پر انشورنس تھرڈ پارٹی انشورنس کہلاتی ہے. تو اب جو انشورنس آپشنل نہیں ہے، قانونی اعتبار سے مجبوری ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا ہی نہیں ہے، گاڑی آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکال سکتے جب تک کہ گاڑی انشورڈ نہیں ہوگی، تو وہاں پر خوش دلی کے ساتھ نہیں بلکہ فقط جبری اعتبار سے قانون سے بچنے کے لیے وہ کروا سکتے ہیں. اس حد تک اجازت ہے اور دل میں اسے برا ہی جانیں گے، اور اس میں بھی حتی الامکان یہی کوشش کی جائے گی کہ مسلمان سے نہیں کروائیں گے، مسلم کمپنی سے نہیں کروائیں گے بلکہ غیر مسلم کمپنی سے ہی کروائیں گے. یہ تھا آج کا ہمارا سلسلہ. آپ نے یقیناً کئی مسائل سیکھے ہوں گے. شرعی احکام ہم نے تجارت سے متعلق بھی لیے اور دیگر بھی لیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.